صاحب یہ بورڈ لگا کے سواریاں گامے شاہ جا اتارتے ہیں. موسوعۃ الغدیر میرے ہاتھ میں ہے. عید غدیر کا مطلب یہ ہے آپ نے علی سے خدا کا ہاتھ پکڑ لیا اور غدیر خون کی وادی میں ہزارہ صحابہ کے اجتماع میں حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد مہدی، 12 ائمہ میں ان کی زندگیوں میں آیا کسی نے عید غدیر منائی؟ میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا. انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے. رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑا پلیت ہے. اللہ مولا اور ہے، علی مولا اور چیز ہے. یہ دونوں الگ چیزیں. چیز کا نام ہے عید غدیر. کس چیز کا نام ہے؟ عید غدیر، جشن غدیر و روز غدیر. شیعہ تو عید غدیر مناتے ہیں. ناظرین کرام، اس سال اہل سنت والجماعت بھی عید غدیر منانے کے لیے جا رہی ہے. ناظرین کرام، آپ سب کو بتاتے چلیں کہ جناب شیعہ ہر سال 18 ذی الحجۃ الحرام کو عید غدیر مناتے ہیں. آپ کو بتاتا چلوں عید غدیر ہوتی کیا ہے، اور اس کے بعد جناب جو اس وقت بڑی بڑی ویڈیوز سامنے آئی ہیں، دیکھ کر آپ چونک جائیں گے کہ یار اس سال اہل سنت جماعت کے لوگ کیوں عید غدیر منانے کے لیے جا رہے ہیں. ہے کیا چیز عید غدیر؟ میں آپ کو بتاتا چلوں. عید غدیر ایک یادگاری چھٹی ہے جو شیعہ مسلمانوں اور علیوں کے لیے بہت اہم ہے. یہ چھٹی 18 ذی الحجۃ الحرام کو منائی جاتی ہے، جس دن شیعہ عقائد کے مطابق پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابو طالب کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا. اور غدیر جو ہے نا ایک تالاب کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں شام کے راستے سے حج کے لیے مکہ آنے والے لوگ احرام باندھتے ہیں اور اس کو میقات اہل شام سوریہ بھی کہتے ہیں. اور مکہ سے واپسی پر مدینہ منورہ، مصر، شام اور عراق والوں کے راستے الگ ہو جاتے ہیں. اس کے قریب کوئی 1.5-2 میل کی مسافت پر ایک تالاب ہے. عربی میں تالاب کو غدیر کہتے ہیں. جی ناظرین کرام، اب میں ویڈیو دکھانے والا ہوں، تمام تر ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ جناب شیعہ تو عید غدیر 18 ذی الحجۃ الحرام کو مناتے تھے، لیکن الحمدللہ اس سال جناب جو ہے نا وہ اہل سنت جماعت بھی عید غدیر منانے کے لیے جا رہی ہے. ہم سب کو بتایا تو ہے عید غدیر کیا ہے. عید غدیر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد جناب سارے 1,24,000 صحابہ کو اکٹھے کرنے کے بعد حجۃ الوداع کا خطبہ دیا اور اس میں حضرت علی کے جانشین مقرر کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی ھذا مولا. اور یہ اس کے بعد جانشین مقرر کرنے کے بعد شیعہ جو ہے نا اسی طریقے سے ہر سال عید غدیر مناتے ہیں. عید غدیر کے موقع پر ایک اور بات بھی ہے کہ جناب 18 ذی الحجۃ الحرام کے دن جناب جو ہے نا اس موقع پر حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی ہوئی تھی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بغض صحابہ کی وجہ سے یہ عید غدیر شیعہ مناتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو یا اپنا جانشین مقرر ہونے پر عید غدیر مناتے ہیں. اصل حقائق کیا ہیں، ساری ڈیٹیل، ساری صورتحال جناب میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں، دکھانے والا ہوں. سب سے پہلے اسی طرح سٹیپ سے بتاتا جاؤں گا، دکھاتا جاؤں گا الحمدللہ کہ اس سال عید غدیر جناب کون منا رہا ہے، کہ شیعوں کے خاص ہے یا اہل سنت بھی منا سکتے ہیں یا نہیں. تو دوستو سب سے پہلے اہل تشیع کی ایک بہت بڑے جناب ان کے عالم ہیں، ویڈیو آئی ہے عید غدیر کے بارے میں، وہ ویڈیو پہلے آپ کو دکھاتا ہوں. اور اس کے علاوہ جناب جو ہے نا پھر آپ کو جو ہے نا تمام تر مسالے کی یعنی تھوڑی ویڈیوز دکھاتا جاؤں گا تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے کہ عید غدیر کیوں منایا جاتا ہے اور کون کون منا سکتا ہے. شیعہ مسلک کے جو ایک عالم دین ہیں ان کی ویڈیو دیکھ لیجیے. اور ایک روایت میں نے ابھی چند روز قبل کتاب میں دیکھی، خود میری نظر سے بھی پہلی بار گزری، تو پہلی بار عرض کر رہا ہوں. جو روایت ان سے سنی وہ تو یہ ہے کہ میدان غدیر میں کوئی جائے تو اس میدان کے ارد گرد جو پہاڑیاں ہیں وہ کچھ اس ترتیب سے بنی ہوئی ہیں کہ اگر بیچ میدان میں کھڑا ہو کر کوئی شخص کوئی نعرہ لگائے تو ہر طرف سے اس کی گونج ہوتی ہے اور واپس وہ آواز سنائی دیتی ہے. اس کے معنی ہے کہ جب پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا تو مسلسل ہر طرف سے یہی آواز گونج رہی تھی، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا. اب بھی اگر کوئی انکار کرتا تو اس پہ پتھر نہ پڑتا تو کیا پڑتا؟
بات تیزی سے میں نے عرض کری، اور دوسری روایت جو ابھی میں نے پہلی بار خود پڑھی ہے، غدیر، غدیر قوم، واقعہ غدیر، یوم غدیر، بہت پڑھتا رہا، پڑھتا ہی رہتا ہوں، ایک ایک کتاب جہاں بھی کوئی تذکرہ مل جائے۔ ابھی میری نظر سے یہ گزری، غدیر کے معنی تو آپ سب جانتے ہوں گے، غدیر وہ ایک چھوٹا سا تالاب جس میں بارش سے جو پانی جمع ہو جاتا ہے اسے غدیر کہتے ہیں عرب۔ لیکن اس غدیر قوم کی کیا خصوصیت ہے؟ تو وہ شخص لکھتا ہے، وہ محقق، وہ مؤرخ، کہتا ہے کہ یوں تو عرب میں بہت غدیر ہیں، بہت تالاب ہیں، لیکن اس میں پانی آتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے۔ اس غدیر خم کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں جمع ہونے والا پانی پورے سال خشک نہیں ہوتا تھا۔ اس کے کیا معنی ہوئے؟ یعنی جمع کیا گیا ہے امت کو ایسی جگہ کہ علامتی طور پہ یہ یاد رکھو، کہیں تم تشنا رہو گے تو رہو گے، ولایت علی سے وابستہ رہو گے تو تشنگی کا کوئی امکان نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت۔ یہ ذکر انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دلوں میں جاری و ساری رہے گا، اور اس فقیر کے لیے بھی دعا کیجیے گا، تمام امت کے لیے دعا کیجیے گا، تمام عالم انسانیت، تمام عالم بشریت کے لیے دعا کیجیے گا، تمام عالم ہستی کے لیے دعا کیجیے گا کہ پروردگار امن اور عافیت اور ایمان کے ساتھ ہم کو اس دنیا میں قائم رکھے، اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہمیں اٹھائے اور اپنی بارگاہ میں ان وسائل کے ساتھ بلائے کہ جو وسائل خود اس نے مقرر فرمائے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو آپ نے شیعہ مسئلہ کے عالم کی ویڈیو دیکھ لی ہے، جناب عید غدیر کی حقیقت بتا رہے تھے، عید غدیر کی تحقیق بتا رہے تھے کہ جناب اہل تشیع سے منا سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی منا سکتے ہیں۔ جو دوستو اب جناب آپ کو بتانے لگا ہوں، اس وقت جو اہل سنت کیا وہی واقعی منانے کے لیے جا رہے ہیں اس سال عید غدیر، یا حضرت عثمان کی شہادت پر جناب ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے جو کہ حضرت عثمان کی مخالفت میں یہ شیعہ کرتے ہیں؟ اصل کہانی کیا ہے؟ اس وقت جناب بہت بڑے میدان میں آئے ہیں ایک بہت بڑے مناظر اسلام ڈاکٹر اشرف الجلالی صاحب نے عید غدیر کی مکمل تحقیق اور صورتحال بتائی ہے کہ عید غدیر ہوتی کیا ہے، عید غدیر کیوں منایا جاتا ہے، اور عید غدیر کے موقع پر کیا صرف شیعوں کا یہ حق ہے یا اہل سنت بھی منا سکتے ہیں، اور کیا یہ بغض صحابہ کی وجہ سے مناتے ہیں یا جناب حضرت علی کو جانشین مقرر ہونے پر مناتے ہیں؟ ساری ڈیٹیل ساری صورتحال جناب اس ویڈیو میں ڈاکٹر اشرف الجلالی صاحب کی والی ویڈیو دیکھ لیجیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا قرار دیا۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، سینکڑوں ہزاروں کتابیں صدی سے بھری ہوئی ہیں یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ سے، اور اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بھی ہیں، مولا المسلمین بھی ہیں۔ مگر وہ جو میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے زون میں آ چکے ہیں کہ داتا صاحب یا بورڈ لگا کے سواریاں گامے شاہجہاں اتارتے ہیں، وہ تازہ عید غدیر منانے کے درپے ہے 18 ذوالحج۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عید غدیر ہے کیا، عید غدیر کون منا سکتا ہے؟ ویسے تو اس پر میں مستقل انشاءاللہ سیمینار کر رہا ہوں، حدیث غدیر سیمینار، اور دور نہیں اسی منگل کو کر رہا ہوں، یعنی 3 اگست کو نماز عشاء کے بعد مرکز صراط مستقیم لاہور میں حدیث غدیر سیمینار۔ روافظ نے یہ جشن منایا اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ مناتے پھریں، کیونکہ عید غدیر منانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول ہونے کا منکر ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ دوم ہونے کا منکر ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ سوم ہونے کا منکر ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ چہارم ہونے کا منکر ہو۔ تو پھر مناتا پھرے جشن غدیر، کیونکہ عید غدیر جو مناتے ہیں پوچھو ان سے کس چیز کی مناتے ہیں؟ یہ موسوعۃ الغدیر میرے ہاتھ میں ہے۔ عید غدیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ مولا سے خلیفہ بلا فصل مراد لیتے ہیں۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ ان کے نزدیک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان تھا رافضیوں کے نزدیک، جو انہوں نے جعلی طور پر مانا بنایا ہوا ہے۔ اب مولا تو ان کو ہم بھی مانتے ہیں، مگر ان کو پہلا خلیفہ مانے تو پھر سارے صحابہ پہ الزام آتا ہے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی مولا علی سمیت کہ خلیفہ اول کوئی اور تھا تو انہوں نے خلافت کیوں چھینی اس سے۔ پھر قرآن کے قرآن ہونے پر اعتراض آتا ہے کہ جس بندے نے جمع کیا معاذ اللہ اگر وہ غاصب تھا تو اس کا اکٹھا کیا ہوا قرآن کیسے معتبر رہ جائے گا؟ عید غدیر منانے والوں حیا کرو، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ سنی کا ایمان ہے اور سنی کا یہ اعلان ہے، من کنت مولا کا یہ اعلان ہے کہ جو یہ مناتا ہے وہ جہنم کا نشان ہے۔ یعنی یہ ہم اس سیمینار میں بتائیں گے کب شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی، لیکن یہ موسوعۃ الغدیر میں لکھا ہے یہ عید الاکبر ہے۔ اہل سنت تمہارے نزدیک عیدوں کی عید کون سی ہے؟ عیدوں کی عید کون سی ہے؟ سرکار دنیا میں نہ آتے تو کون تھا، کس کی کیا حیثیت تھی؟ لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ۔ اور ادھر ان کے مسلک کا یہ امام
اس مسوۃ الغدیر کی پہلی جلد کے اندر فلا غرفہ ان یسمیہ العلامۃ الامین العید الاکبر، اور دوسرے مقام پر کہتا ہے ان عید الغدیر عید امی اصیل لا یقل عن عید الفطر والاضحیٰ المبارکین. یہ کہہ رہے ہیں یہ عید الفطر سے بڑی عید ہے، عید الاضحیٰ سے بڑی عید ہے، ہر عید سے بڑی عید ہے. ان کے نزدیک 12 ربیع الاول شریف جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور سارے عیدوں سے بڑی عید ہے، یہ کہتے ہیں اس سے بھی بڑی عید عید غدیر ہے 18 ذوالحج. بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں بھی محب بن جاؤں، میں بھی محب بن جاؤں. ارے محب علی بنو مگر شریعت سے پوچھ کے بنو. محبت علی میں 12 ربیع الاول شریف کو نہ بھول جاؤ، کیونکہ مولا علی خود 12 ربیع الاول کے علمبردار ہیں، اور اس کا تو پتہ بھی نہیں کہ وہ 18 ذوالحج تھی اس دن یا نہیں تھی. حدیث پر حق ہے، حدیث کا مطلب پر حق ہے، مگر اس سے روافض نے جو غلط مانا اس کا اخذ کر کے جو کچھ ڈھونگ رچایا وہ جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے. اگر مجھ پہ اعتماد نہیں تو پیر میر علی شاہ صاحب کی کتابیں پڑھ لو. آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ہمیں کہیں گے یہ جو ملا ہے مولوی ہے تو سید کی بات پڑھو، بڑوں کی بات پڑھو. وہ بتاتے ہیں کہ حدیث غدیر کا مطلب کیا ہے، سبب کیا تھا، کس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. فضیلت بہت بڑی ہے، مگر میرے نبی علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز 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 خلیفہ نہیں بنایا تھا. مولا کا لفظ بولا ہے، لیکن مولا کا معنی خلیفہ کہاں ہے؟ وہ مولا ہیں، وہ مولا تھے، علی مولا رہیں گے، ان کی ولایت برحق ہے. وہ مولا بمانا خلیفہ نہیں ہے، وہ مولا بمانا مددگار ہے، وہ مولا بمانا معید ہے، وہ مولا بمانا ناصر ہے، وہ مولا بمانا محب ہے. لیکن یہ عجیب لوگ ہیں، اور پھر ایک بھیڑ چال لگی ہوئی ہے، اور یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ یہ لفظ بولیں گے ان کا شعار تو وہ تو اس لیے منا رہے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بلا فصل کا اعلان ہوا تھا، تو یہ سنی کس منہ سے منا رہے ہیں؟ ادھر کہتے ہیں صدیق اکبر پہلے خلیفہ، عمر فاروق دوسرے، عثمان غنی تیسرے، مولا علی چوتھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کچھ پوچھ سکتا ہے تم وہاں لینے کیا جا رہے ہو جشن غدیر میں؟ وہاں تو نہ پہلے کو مانتے ہیں، نہ دوسرے کو، نہ تیسرے کو، نہ مولا علی کو چوتھا مانتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں عید غدیر یہ ہے کہ مولا علی پہلے خلیفہ ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، اور جو حق بتایا اس کے لیے گالی ہے. اب کتنے مینڈک بلوں سے نکل آئیں گے، یہ جلالی نے توہین کر دی، یہ کر دیا، یہ بغض علی ہے. ایسے کروڑوں کو میں جوتے کی نوک کے نیچے رکھ کے کہہ رہا ہوں، کروڑ گالی دو جلالی کو، مگر دین نبی کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا. ہم عظمت رسول کے، ہم شان اہل بیت کے، ہم عظمت اصحاب کے، ہم شان اہل بیت کے، ہم عظمت اصحاب کے. دوستو آپ نے ڈاکٹر اشرف عادل جلالی صاحب کی ویڈیو دیکھ لیا. دوستو یہ مکمل طور پر انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ عید غدیر کیا ہوتا ہے، کون بنا سکتا ہے. لیکن جناب کچھ لوگ پھر بھی ہیں وہ عید غدیر منانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس وقت ایک بہت بڑا بیان آپ کو سنانے والا ہوں، وہ ہیں مفتی عبد الوہاب قریشی صاحب. انہوں نے مکمل طور پر بتایا ہے کہ وہ عید غدیر جائز ہے یا نہیں ہے، کیوں نہیں منا سکتے، مناتے کیوں نہیں ہیں، اگر ہم منائیں گے تو کیا ہوگا، اگر ہم اس سال ذرا منانے کی خوشی کریں تو پھر کیا ہوگا. انہوں نے مکمل ڈیٹیل مکمل صورتحال بتائی ہے. مفتی عبد الوہاب قریشی صاحب اس وقت میدان میں آئے ہیں. مفتی عبد الوہاب صاحب کی ویڈیو دکھانے لگا ہوں، آپ نے اس ویڈیو کا انتر دیکھنا ہے، اور عید غدیر کے حوالے سے آپ نے بھی کمنٹس میں اپنا بتانا ہے کہ آپ بھی مناتے ہیں یا نہیں ہیں، آپ کس مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں. مفتی عبد الوہاب قریشی کی ویڈیو دیکھ لیجیے. کہتے ہیں عید غدیر کے متعلق روشنی ڈالیں بھی، آپ اسے کیوں نہیں مناتے. یہ آج ان کا سوال نہیں ہے، آج میری فون مسلسل مصروف رہی ہے آج اور کل سے کہ عید غدیر. دیکھو ہم عید غدیر اسی لیے نہیں مناتے کہ ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں سکھائی ہیں، اور دونوں عیدوں کے نام حضور پاک نے لے کر دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنا شریعت ہے، دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے اور نجات ہے. حضور پاک نے نہ تیسری عید سکھائی ہے، نہ تیسری عید منائی ہے، نہ تیسری عید بتائی ہے. تو نہ نبی نے بتایا، نہ علی نے بتایا، نہ حضرات حسنین نے بتایا، نہ اہل بیت نے بتائی، نہ صحابہ نے بتائی، نہ منائی. تو ہم تو نبی اور نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات کو ایمان سمجھتے ہیں. ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں ان کی تعلیمات میں تو آج تک عید غدیر کی کوئی نہ خطبہ ملتا ہے، نہ عید غدیر کی نماز ملتی ہے، نہ عید غدیر کے احکامات ملتے ہیں، نہ عید غدیر کا ہمیں کچھ ملتا ہے، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت نہیں مناتے. رہا یہ کہ عید غدیر کا مسئلہ ہے کیا، تھوڑا میں یہ بھی آپ کے سامنے کھول دوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا ایک عالمی خطبہ دے کر واپس تشریف لا رہے ہیں، جس میں 1.5 لاکھ صحابہ موجود ہیں، 1.5 لاکھ کے لگ بھگ. اور وہاں سے جب حضور پاک واپس آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے آیت اتاری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، وہیں پر واپسی سے پہلے کہ آج دین مکمل ہو گیا. حضور پاک نے دین کی ساری باتیں پڑھ کے سنا دی، اصول طور پر سارا دین مکمل ہوا بتا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، باقی یمن والے یمن گئے، بصرہ والے بصرہ گئے، کوفہ والے، باقی جتنے شہروں والے تھے، کوفہ تو اس وقت شہر نہیں بسا تھا، عراق والے عراق گئے. حضور پاک جب مدینہ آئے تو سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ چند لوگوں کی کچھ بات پہ اوپر نیچے ہو گئے. ساتھیوں میں حج کا سفر ہو تو بعض چیزیں ناموافق مزاج پہ بھی ہو جاتی ہیں، تو 2-4 دوستوں میں بھی ہو جاتی ہیں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک یہ بات پہنچی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تنبیہ فرما کر فرمایا کہ اگر مجھے آپ دوست سمجھتے ہو نا تو حضرت علی کو بھی دوست سمجھو. من کنت مولاہ فعلی مولا، مجھے دوست مانتے ہو تو حضرت علی کو بھی دوست ماننا پڑے گا. یہ اعلان حضور پاک نے کہاں کیا؟ خم ایک وہ تھا، کنواں تھا اور غدیر علاقہ تھا، اس جگہ بیٹھ کے فرما دیا. اتنی سی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اعلان خلافت ہے. بھئی اگر اعلان خلافت جتنی اہم بات ہے تو یہ اس خطبے میں کیوں ارشاد نہیں فرمائی گئی جہاں پر دین مکمل ہو گیا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک انتظامی معاملہ تھا، کچھ لوگوں کو سمجھانا تھا، سمجھا دیا گیا. یہ مسئلہ تو نہیں تھا جو آپ فرما رہے ہیں. اچھا اگر یہ بات عید غدیر ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حضور پاک علیہ السلام نے عید منانے کا حکم دیا؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ تو وفات پا گئے تھے، یہ دن دوبارہ حضور پاک کی زندگی مبارک میں نہیں آیا تھا تو عید نہیں منائی. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. یہ دن حضرت فاطمہ کی زندگی میں، یہ دن حضرت علی کی زندگی میں، یہ دن حضرت حسن کی زندگی میں، یہ دن حضرت حسین کی زندگی میں، اور یہ دن 12 ائمہ کرام کی زندگی میں، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد مہدی. 12 ائمہ میں ان کی زندگیوں میں آیا اجی آیا. کسی نے عید غدیر منائی؟ اہل بیت اور صحابہ نے تعلیمات پہ بنائی، احکامات بتائے، سنائے، سمجھائے، خطبے دیے، کوئی اس میں کپڑے پہننا پہننا نہ پہننا کچھ بتایا؟ اجی نہیں. تو میرے بھائی اسی لیے ہم لوگ نہیں مناتے، ہمیں معاملات نہیں ملتے، ہم نہیں مناتے. اچھا ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا اگر منا بھی لیں تو خوشی کی بات ہے، اس دن حضرت علی المرتضیٰ کے حضور پاک نے صفائی دی تو خوشی ہو گئی. تو میں نے کہا اس دن حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی تو ہے. کہتے خوشی کی بات تو کرنی چاہیے. میں نے کہا ذرا سینے پہ ہاتھ تو رکھ. جی میں نے رکھ لیا. بات کہوں برداشت کر لو گے؟ جی ہاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات پا رہے تھے خوشی تھی یا غمی تھی؟ کہتے خوشی تھی. تو میں نے کہا کون سا دن تھا؟ 10 محرم تھا. خوشی منائے گا؟ منائے گا بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منا لیں، منائے گا. حضرت نوح علیہ السلام بیڑا پار ہوا اور فاستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پہ جا کے وہ کشتی رک گئی. کون سا دن تھا؟ 10 محرم. خوشی منائے گا؟ سارے کفار غرق ہو گئے جنہیں 950 سال تبلیغ کی تھی، انہیں نہیں مانا. حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن تھے، سارے مارے گئے. خوشی منائے گا؟ بھائی تھوڑا وہ جواب ادھر کاپی پیسٹ کر لیں جو مجھے سمجھا رہا تھا. تو اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ دی ہے، جو بات تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں سمجھا دی. یوٹیوب پر آپ جائیں، مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں عید غدیر کیا ہے، پر میرا پورے آدھے گھنٹے کا لیکچر ہے. تھوڑی 2 باتیں ہماری بھی سرچ کر لینا. صرف پب جی کے لیے اپنے ڈیٹے کو نہ رکھا کرو نا، صرف گیم کے لیے اپنا ڈیٹا استعمال نہ کیا کرے نا. کوئی دین کی بات سننے کے لیے بھی ڈو کلاس کہیں پڑھیں تو کچھ سرچ کرے جا، کچھ ہمیں بھی بات سن لیں. مجھے ایک دوست نے کہا کہ مولانا ہم آپ کی بات سنتے اگر اس سوال کا جواب آپ دیں. میں نے کہا آپ نے غلط بیان کیا، آپ نہیں سنتے. آپ سنتے تو میں 4 بیانات میں اس کی صفائی دے چکا ہوں. ایسی بات نہ کرو. آپ یہ کہو میں سنتا نہیں تھا، دیکھو بدو لاؤن واسطے آ کر میں سننا ہونا. جی ناظرین کرام آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی جناب جیسے مفتی عبدالوہاب قریشی صاحب. دوست مزید آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلوں، عید غدیر یا یوم غدیر خم بھی اس کو دیتے ہیں. اہل تشیعوں کے نزدیک 18 ذو الحجۃ الحرام کا دن ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال 1,20,000 صحابہ کرام کے ساتھ حجۃ الوداع کے بعد واپس جاتے ہوئے غدیر خم کے مقام پر امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا. اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فراغت کے بعد واپس تشریف لے جا رہے تھے تو غدیر خم کے مقام پر حکم خداوندی سے توقف فرمایا اور تمام 1,20,000 صحابہ سے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے جناب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو منبر پر اپنے ساتھ کھڑا فرما کر ان کا ہاتھ بلند کر کے ان کی ولایت و جانشینی کا اعلان فرمایا. اہل تشیع کا ماننا ہے کہ اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنا جانشین بنایا ہے اور غدیر خم حضرت علی کی یاد میں منایا جاتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ جناب جو ہے نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. تو دوستو 18 ذی الحجۃ الحرام کو شہادت عثمان بھی ہے. حضرت عثمان کے بعد حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین نے 18 ذی الحجۃ الحرام کو کبھی بھی یوم غدیر خم نہیں منایا، جبکہ حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے دیے، جو آج حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عثمان، حضرت حسین اور حضرت حسن کے زمانے کے خلاف ہو. شہادت عثمان پر عید غدیر خم کے نام سے تشہیر ہو رہی ہے. تو بعض بغض دماد رسول اور میں سوائے منافقین اسلام کے اور کوئی نہیں کر رہا. اور اسلام میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. تیسری عید بغض عثمان کی واضح علامت ہے. اللہ ہمیں مشاعر اسلام سے سچی محبت نصیب فرمائے. دوستو یہ تھی ڈیٹیل عید غدیر کے حوالے سے جو کہ آپ تک پہنچی ویڈیو. آپ اس بارے میں آپ کیا کمنٹس کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ یار یہ عید غدیر کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ مکمل ڈیٹیل صورتحال آپ تک پہنچائی دکھائی. ویڈیو اچھا لگے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے گا. اور میں اس پر محمد جنید کو آج کی بہت بڑی یہ داستان کے ساتھ دیجیے اجازت. پھر ملیں گے اس ویڈیو کے ساتھ. اللہ